کل سے فیس بک بھری پڑی ہے، بشیر مسیح مسلمان ہوگی، کامران مسیح مسلمان ہوگی۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ لکھا فلاں عالم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو، انا للہ و انا الیہ۔ اگر انہوں نے مسلمان ہونا ہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے، وہ چھپی رہتی ہے بات، لیکن یوں ہی تجسس پیدا کرنا، یوں ہی ایک بات فیس بک پہ ڈال دینا۔ جو لوگ آپ میں سے فیس بک پہ کام کرتے، نوجوان، میری منت مانو، حکم تو میں نہیں دے سکتا، آپ میرے مقتدی ہیں، میری منت مانو، کبھی جھوٹی بات آگے نقل نہ کریں، تحقیق کے بغیر اسے شیئر نہ کریں، غلط کمنٹ نہ کریں۔ اگر آپ کو اس کی بات سے اختلاف ہے کہ اس بندے نے بات غلط کہی، غلط پوسٹ چڑھائی ہے، دلائل کے میدان میں اس سے مقابلہ کریں، ثابت کرے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اس میں زبان کیا ہو، پاکیزہ، اچھی۔ خدا گواہ ہے، آج میں ایک سفید ریش بزرگ کی گفتگو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل، وہ ایک جماعت کے ایک ورکر کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، نہ اس کی بہن چھوڑی نہ ماں چھوڑی، ایسے جملے بولے۔ اور اللہ کے بندو، یہ چیزیں خواتین نہیں دیکھتی؟ فیس بک پہ آپ کی مائیں بہنیں نہیں آتی؟ اور اتنا تو شرم کرو، کیسی گفتگو کر رہے ہو، اتنی گندی اور غلیظ گفتگو۔ ایسی گفتگو سے تو بہتر ہے کہ پاخانہ کھا لو، وہ اتنا گندا نہیں ہوگا جتنی گندی زبان آپ استعمال کرو، کسی کی ماں کے خلاف، بہن کے خلاف، بیٹی کے خلاف۔ جتنے لوگ آپ میں سے فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، شوق ہے ان کو، کمنٹ بھی کرتے ہیں، کوئی چیز ڈالتے بھی ہیں اس کو، وہ میری بات کو تسلیم کر۔ اگر میری بات کا اثر ہو رہا ہے تو وہ لوگ مجھے بول کے بتائیں کہ آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بولو جو نوجوان بیٹھے ہو جاؤ کہ ہم ایسا نہیں کریں گے آئندہ، ہم اچھی زبان استعمال کریں، دلائل کے میدان میں بات کریں، دلائل کے میدان میں بات کریں۔ اب مذہبی پوسٹیں جو ہیں دین کے نام پر، اس میں گالیاں ہیں، حد نہیں ہو گئی یار؟ یہ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ کیا تربیت کی ہے ہم نے قوم کی؟ اس نوجوان نسل کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ اس نوجوان نسل کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ بڑوں کی پگڑیاں اچھال دو، یہ سکھا رہے ہو؟ بڑوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ سکھا رہے ہو؟ جو تربیت دین نے کی تھی ہمیں وہی تربیت کرنی ہوگی، بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ ورنہ میری عمر کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو، امید تے نہیں، چلو میری عمر سے کچھ کم جو بیٹھا ہو، سچی سچی گل کرنی ہے، سچی سچی، جھوٹ نہیں بولنا۔ جو احترام ہم اپنے چچا کا کرتے تھے، ہم آپ کے بھتیجے وہی احترام آپ کا کر رہے ہیں۔ کیوں یہ روش بدل رہی؟ تعلیم عام ہو رہی ہے تو ادب بھی عام ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم عام ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بھی سامنے آنے چاہیے نا۔ تعلیم نہیں تھی، ادب تھا۔ کبھی آپ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہو، کبھی آپ باپ اور چچا اور ماموں اس کے سرہانے کی طرف بیٹھے؟
بیٹھے کبھی آپ نے ان کے سامنے آ کر دو بدو بات کی ہو؟ باپ سے کھل کے بات کی ہو آپ نے؟ یہ قدریں ہم ساری کھو رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری نئی نسل کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے. جو چیزیں ہم نے قرآن میں پڑھی تھی، جو چیزیں ہم نے تاریخ میں پڑھی تھی، سیرت کی کتابوں میں پڑھی تھی، صحابہ کا دور ہم نے دیکھا تھا، وہ ساری چیزیں مجسم ہو کر 10 مئی کو ہمارے سامنے آ گئی. ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا، اب پھر کہتا ہوں، یہ ملک ہے تو سیاست، حکومت، وزارتیں، سب چیزیں. ملک ہے تو مدرسے، مسجدیں ہیں. ملک ہے تو آپ کی دکانیں، فیکٹریاں ہیں. ملک نہیں ہوگا، میرے منہ میں خاک. اور انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، رہے گا. اس ملک نے رہنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے اصول کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. وہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. اگرچہ ہم نے اس کے نظریے سے غداری کی، جس نظریے کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا اس پر ہم پورے نہیں اترے. کس لیے لیا گیا تھا؟ دین کے لیے. دین کے لیے غداری کی نا. شروع میں جب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملک بن گیا ہے تو نظام اسلام، قرآن کا نظام، تو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبروں نے کہا اے لوٹے تے مسلح رکھ دے بھی اسمبلی چ، مذاق اڑائے. انہوں نے اس وقت سمجھ آئی، او ہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی. دین کے نام پر ملک حاصل کیا گیا، اس نظریے سے غداری کی گئی. بندیالوی نہ تجزیہ نگار ہے، نہ کوئی سیاست کا طالب علم ہے، نہ سیاست کی اونچ نیچ کا پتہ ہے. لیکن اگر میرا تجزیہ پڑھے لکھے لوگوں کو پسند آئے تو کہیں گے کہ بندیالوی اچھا تجزیہ کر کے گیا ہے. جب سے آپ نے نظریہ پاکستان سے غداری کی ہے، اللہ نے وہ جو جمہوریت ایک ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو محروم کر دی ہے. وہ بھی اب آپ کے پاس نہیں. اس کو چھوڑیے کہ وہ نظام صحیح ہے یا غلط ہے. 1 ووٹ 1 آدمی 1 ووٹ، چیف جسٹس کا بھی 1 ووٹ، بندیالوی کا بھی 1 ووٹ، لولے لنگڑے گونگے انے فالج زدہ مریض اس کا بھی 1. تم نے برابر کر دی. قرآن کہتا ہے علم والے اور بے علم برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. جو سمجھ ہوتی ہے ایک پڑھے لکھے بندے کی، جاہل بندے کی وہ سمجھ ہوتی ہے. ایک عالم اور جاہل برابر کے. اسے چھوڑیے کہ وہ نظام صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ نظام بھی ہے آپ کے ملک میں، ہے وہ نظام آپ کے ملک میں صحیح. وہ نظام جمہوریت کا ہے آپ کے پاس. نظریہ پاکستان سے غداری ہوئی، اس سے بھی ہم محروم ہیں. آئندہ بھی ساری قوم انشاءاللہ، قوم اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اگر ہندوستان نے دوبارہ جارحیت کی اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو ہم انشاءاللہ سارے ملک کے لوگ بلا تفریق سیاست اور بلا تمیز مسلک، ہم سب بحیثیت پاکستانی اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. فضائیہ کی پشت پہ ہم کھڑے ہوں گے تاکہ فوجی ہمیں پیچھے دیکھیں تو انہیں محسوس ہو کہ قوم ہمارے ساتھ ہے، قوم ہماری پشت پر ہے. اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف بعد میں بھگتائے جائیں گے، ہوتے رہتے ہیں اختلاف، لیکن اس وقت ہم خطرات میں ہیں. اللہ ہمارے ملک کو اس خطرات سے بچا کے لے آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.